सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुबारक सानी केस की तीसरी दरख्वास्त का फैसला सुना दिया है। मुबारक सानी केस का तीसरी बार फैसला सुनाया गया है। आज के दिन बहुत हेक्टिक था। 11:39 पे समाअत शुरू हुई और मगरिब से कुछ लम्हात पहले ये फैसला सुनाया गया है। आज बहुत कुछ हुआ है। आज कमरा अदालत में हमने वो मनाजिर देखे हैं, मैंने वो मनाजिर देखे हैं। मुझे तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए, लेकिन वो रिपोर्टर्स जिनको 2-2, 3-3 दहाइयां हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हात कभी कमरे अदालत के अंदर नहीं देखे। मुझे आज बहुत तकलीफ हुई। जाहिर है हम जितने मर्जी ना के दो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के, लेकिन उम्र में वो बड़े हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, और वो जिस सीट पे बैठे थे इस सीट पे कल को और जजेस ने आके बैठने हैं। और काजी साहब ने बदकिस्मती से, हमें अफसोस इस बात का कि काजी साहब ने अपनी बाइसनेस, अपनी नफरत, बुग़्ज़, इंतकाम इमरान खान के साथ उसमें इस ओहदे को बहुत कमतर बना दिया। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूं कि मैं बहुत अफसुर्दा था कमरा अदालत में बैठ के। मुझे बहुत तकलीफ हुई चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब की बेबसी देख के, और खास तौर पे जब मैं अगली वीडियो में मैं आज बताऊंगा आपको कब कब क्या क्या होता रहा। उसकी रीजन ये है कि आज इतना कुछ हुआ है कमरा अदालत के अंदर। ये एक तारीख है, ये एक तारीख है। आपको भी जो चीजें आपने पढ़ी होंगी शायद 10%, 15% होगी। बहुत कुछ है जो आपको बताना है आज जो कुछ हुआ है। और खास तौर पे जब तैमूर वहीद मलिक एडवोकेट, जो यंग एक वकील हैं, और एक डॉक्टर फरजान अली हैं, और इन्होंने, और तीसरे रियाज हनीफ राही, इन्होंने जब खड़े होकर चीफ जस्टिस काजी फाइज को आड़े हाथों लिया, बहुत सख्त आड़े हाथों लिया, और तुम करके बात की और कहा कि तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम हमारी दरखास्त नहीं लगाते। और रियाज हनीफ राही ने, क्योंकि काजी साहब ने ना असल में पहले भी एक सेशन हो चुका था, तल्ख जुमलों का तबादला हो चुका था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ और इनके साथ भी। तो फिर काजी साहब ने जरा शिकवा किया, और वो मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताऊंगा कब क्या हुआ। और फिर जजेस को उठ के जाना पड़ा कमरा अदालत से। इतनी बदमजगी हो गई थी, मछली मंडी बन गई थी। तो उस वक्त जब यंग वकला काजी साहब को आड़े हाथों ले रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, सख्त बातें सुना रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, एक आपने झूठ बोला, एक आपने गलत बयानी किया, और साथ आप ऊपर से हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो फिर काजी साहब जो है वो, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे काजी फाइज साहब जाहिर है ऊपर बैठे थे। आप लाइव प्रोसीडिंग कई बार देख चुके हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहां बैठा होता है, सामने रोस्टम पे वकील खड़े होते हैं, और वकला के लेफ्ट साइड पे वो यंग वकला जो है वो खड़े थे, और इस साइड पे आगे रियाज हनीफ राही साहब खड़े थे। तो काजी साहब ने राइट साइड पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ बैठे मौलाना फजल रहमान साहब को देखा और कहा कि मौलाना साहब देखें इनको, मौलाना साहब इनको देखें, मौलाना साहब प्लीज आप बड़े होने का किरदार अदा करें, मौलाना साहब इनको समझाएं, आप बड़े हैं मौलाना साहब। वो ऐसी बेबसी थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब की कि मैंने 8 साल मुझे हो गए तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, और ये कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक किसी कमजोर से कमजोर जज को भी इतना बेबस नहीं देखा। मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात थी। वो हमारे बड़े हैं, जो उन्होंने किया वो तारीख है, बहुत तकलीफ दे है जो उन्होंने। ये आपके सामने सदीक जान की ऑडियो रखी। सदीक जान ने ये सारा कुछ काजी फाइज साहब की तरफ से वो जो फैसला दिया है मुबारक सानी नजर सानी केस में, और काजी फाइज साहब समाअत के दौरान जो कुछ कहते रहे, और जो कुछ काजी फाइज साहब के साथ समाअत के दौरान हुआ, सदीक जान ने उसकी एक तस्वीर आपके सामने पेश की। यहाँ पे आगे चलने से पहले मैं आपके सामने काजी फाइज साहब की तरफ से दिए गए फैसले और काजी फाइज साहब की तरफ से समाअत के दौरान रिमार्क की बात करता हूँ, वो आपके सामने पेश करता हूँ। काजी फाइज साहब ने समाअत के दौरान कहा था कि उस्मानी साहब माजरत चाहता हूँ, तमाम दस्तावेज़ात देख नहीं सका, मेरी कोताही, हमसे गलती हो जाए तो इस्लाह भी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, हज़फ पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, ट्रायल कोर्ट ऑब्जर्वेशन से मुतासर ना हो। फैसले के मुताबिक हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट फैसला से मुतनाज़ा पैराग्राफ 7, 42, 49C हज़फ कर दिए गए। यहाँ तक आपके सामने हमने इस विला का इंट्रो दिया। अब चलते हैं बाकायदा वीडियो की तरफ। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, 23 अगस्त 2024, लेकिन बात हम करेंगे कल के फैसले की। मुबारक सानी केस में नजर सानी दर नजर सानी का फैसला, जिसमें काजी फाइज साहब की तरफ से मुकम्मल सरेंडर किया गया है। काजी फाइज साहब इस फैसले के शुरू में जो पहला इन्होंने फैसला दिया था, उस मौके पर तकब्बर, गरूर और रौनक की चोटी हमाला पर बैठे थे। लेकिन अब जबकि ये नजर सानी दर नजर सानी हुई है,
اس موقع پر قاضی فیصل صاحب انکساری کی ایک مثال بنے ہوئے تھے۔ کہاں وہ تکبر، رونیت اور فرعونیت کے آسمان پر تھے اور کہاں اب انکساری کی معراج پر نظر آئے۔ ان کا تکبر آج زمین بوس ہو چکا تھا اور انکساری آسمان پر نظر آئی۔ قاضی فیصل صاحب نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے جو انہوں نے دونوں فیصلے واپس لیے، 6 فروری کا وہ فیصلہ جس میں قاضی فیصل صاحب نے مبارک ثانی کو ایک کیس میں ضمانت دینی تھی، لیکن قاضی فیصل صاحب اس پر اور بہت کچھ کہہ گئے۔ جب پورے ملک میں اس پر ایک ہیجان برپا ہو گیا، مظاہرے ہونے لگے، شدید احتجاج کیا گیا، تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے 24 جولائی کو نظر ثانی کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس میں قاضی فیصل صاحب نے اور بھی بہت کچھ کہہ دیا۔ قاضی فیصل صاحب نے قادیانیوں کو گھروں میں، 4 دیواریوں میں، اپنے عبادت گاہوں میں تبلیغ کی اجازت دے دی۔ اس پر پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی پاکستانی تھے یا مسلمان تھے، انہوں نے شدید احتجاج کیا، اور تحریک لبیک کے نائب امیر ظہیر الحسن نے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ جو قاضی فیصل کا سر کاٹ کر لائے گا میں اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا۔ ان کی گرفتاری ہو گئی۔ آج قاضی فیصل صاحب نے مکمل سرنڈر کر دیا۔ قاضی فیصل صاحب بے بسی کی تصویر بنے نظر آئے، قابل رحم حالت تھی، بے چارگی، گھبراہٹ، لرزش، سارا کچھ قاضی فیصل صاحب پر عدالت کے اندر موجود تھا۔ بات پہنچی ظہیر الحسن صاحب کے فتوے سے قاضی فیصل صاحب کے سرنڈر تک، اور قاضی فیصل نے مکمل سرنڈر کیا ہے، اور اس کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، اسے مزدہ یا فضا قرار دینا چاہیے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کیا یہ سارا کچھ اپنا ایمان بچانے کے لیے کیا گیا، یا پھر قاضی فیصل صاحب نے اپنی جان بچائی ہے؟ قاضی فیصل صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جان بچائی ہے، کیونکہ جس طرح سے فتوے آ رہے تھے، کل ہی ایک اور فتویٰ کسی قصور کے شخص کی طرف سے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو قاضی فیصل صاحب کو مار دے گا میں اس سے 20 کلو دیسی گھی دوں گا انعام کے طور پہ۔ کئی اور لوگوں کی طرف سے بھی ایسے انعام رکھے گئے تھے، لیکن بات شروع ہوئی تھی ظہیر الحسن صاحب کے فتوے سے۔ تو آج کل وہ کہاں پہ ہیں؟ ظہیر الحسن صاحب آج بھی قید میں ہیں قاضی فیصل صاحب کے احکامات پر یا پھر ریاست کے حکم پر، اور یہ وہ ریاست ہے جس نے قاضی فیصل کا بالکل ساتھ نہیں دیا، بلکہ قاضی فیصل کے اس فیصلے کے خلاف حکومت بھی پارلیمنٹ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ فکسڈ فیصلہ ہے، کیونکہ چیمبر میں قاضی فیصل صاحب نے اس فیصلے سے قبل مولانا فضل الرحمان کو اور مولانا شبیر کو بلایا تھا۔ مولانا شبیر یا مولانا بشیر یہ بھیرے والے ہیں، اور ان کی مشاورت سے سارا کچھ کیا۔ قاضی فیصل صاحب نے عدالت کے اندر بھی یہی خبریں ہیں، پوچھا کہ کیا آپ فیصلے سے مطمئن ہیں اور تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے؟ یہ انقلاب کیسے قاضی فیصل صاحب کی طبیعت میں آ گیا؟ صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا پھر ایمان بچانے کے لیے؟ جس طرح سے قاضی فیصل صاحب کی حالت قابل رحم تھی، بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، بے چارگی، گھبراہٹ، لرزش ان پر طاری تھی۔ اسے یہی لگتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ اپنی جان بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ صدیق جان اور اس طرح کے کئی صحافیوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں قاضی فیصل کو یا کسی بھی جج کو اتنا کمزور سطح پر، اتنے کمزور لیول پر اور اتنے بے بسی سے کبھی نہیں دیکھا۔ قاضی صاحب کے ساتھ عدالت کے اندر کچھ علماء کا جو رویہ تھا، اسے لگتا تھا کہ لوگ قاضی کو آج چیف نہیں بلکہ چپڑاسی سمجھ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ سارا کچھ اسی لیے ہوا کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر، رونت میں آ کر، فرعونیت میں آ کر فیصلے دینے کا سلسلہ جاری تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ بھی اسی طرح سے تکبر میں، رونت میں دے دیا۔ اور پھر نظر ثانی جب ان کے سامنے آئی تو اس میں بھی قاضی فیصل صاحب نے کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھا، لیکن 22 فروری کو جس طرح سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے سماعت کی گئی، اس میں قاضی فیصل صاحب کو مکمل طور پر احساس ہو گیا کہ وہ کیا کر چکے ہیں۔ آج ان کے ساتھ بینچ میں عرفان سعادت نہیں بیٹھے تھے، بلکہ آج ان کے ساتھ بینچ میں نعیم افغان تھے اور جسٹس امین الدین تھے، جبکہ پہلا فیصلہ 3 رکنی بینچ نے جب قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں سنایا تھا، پہلا فیصلہ پہلے نظر ثانی، اس میں عرفان سعادت صاحب قاضی فیصل صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، آج ان کے ساتھ نعیم افغان صاحب تھے۔ قاضی صاحب علماء کرام کی، تقی عثمانی صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہتے ہیں کہ خوش آمد کرتے ہوئے نظر آئے، بار بار ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے
واقفیت نکالتے نظر آئے، کبھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی اپنے والد کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان اور مفتی محمود کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ علماء کی طرف سے، خصوصی طور پہ ینگ وکلا کی طرف سے قاضی فیصل کے ساتھ تو میں بھی کی گئی، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدتمیزی کی گئی۔ قاضی فیصل صاحب بینچ میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے رہے، اور قاضی فیصل صاحب کو آج یہ یاد آ گیا کہ اگر غلط فیصلہ ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور درست کر دینا چاہیے، جیسا کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اس فیصلے کو درست کیا گیا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے جتنے بھی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے فیصلے آئے ہیں، کیا ان کو بھی انصاف کی کسوٹی پر قاضی فیصل صاحب پرکھیں گے؟ کیا ان کو بھی درست کریں گے؟ جو بالکل تحریک انصاف کے خلاف تھے، اور قاضی فیصل صاحب سماعت کے دوران ایک پارٹی بنے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اپنی جان بچانے کے لیے نظر ثانی در نظر ثانی کی گئی ہے، کیونکہ رد عمل اتنا سخت آ گیا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آسیہ بی بی کو پاکستان سے رہا کر کے، وہ بھی توہین رسالت کی مجرمہ تھی، ان کو رہا کر کے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا تھا، اور ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس موقع پر بھی شدید رد عمل لوگوں میں پایا جاتا تھا، لیکن اس طرح کا رد عمل نہیں تھا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عدالتی فیصلے میں ایک توہین نظر آتی تھی جو لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ قاضی فیصل کی حمایت میں ایک بندہ بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا۔ ویسے کئی لوگوں کی طرف سے قاضی فیصل کی حمایت کی گئی ہوگی، لیکن قاضی فیصل کو کوئی بھی کھل کر سپورٹ کرنے کے لیے قابل ذکر بندہ تیار نہیں تھا۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے ظہیر الحسن صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا تھا، کیا وہ فتویٰ برقرار ہے یا پھر وہ سخت ہو گیا ہے؟ یہ علماء کرام کے سمجھانے کی بات ہے۔ عدالت میں ظہیر الحسن صاحب کا ذکر نہیں آیا، وہاں پہ نہیں کہا گیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری موو اور تحریک ظہیر الحسن صاحب کے فتوے ہی سے شروع ہوئی تھی۔ اگر وہ فتویٰ نہ دیتے، اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، تو یہ معاملہ اس حد تک جاتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اپنے اندر اتنی ہی شدت سے پھر بھی ابھرتا اگر وہ فتویٰ نہ دیتے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی۔ لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ تاخیر کی گئی، دوسری مرتبہ تاخیر کی گئی، اب قاضی فیصل صاحب کی طرف سے درستی کر لی گئی ہے، وہ راہ راست پر آ گئے ہیں۔ علماء کرام کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا، قاضی فیصل صاحب نے اسے تسلیم کر لیا۔ مبارک ثانی نظر ثانی کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اور جو کچھ عدالت کے اندر ہوتا رہا، اس پر کئی ویڈیوز بن سکتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے محتاط ہو کر آئندہ بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ یہاں پہ ملحوظ خط رکھا جاتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ امید یہ رکھنی چاہیے کہ قاضی فیصل صاحب آئندہ اپنے کردار پر نظر ثانی کر لیں گے، نہ صرف یہ کہ مذہبی فیصلوں کے حوالے سے، بلکہ قاضی فیصل صاحب جس طرح سے دوسرے فیصلے دے رہے ہیں اور ان کی مدت بھی کوئی 1.5-2 ماہ رہ گئی ہے، تو اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ قاضی فیصل صاحب آپ رائٹ جج کے طور پر سامنے آئیں گے۔ ان کی طرف سے کس طرح سے زہر اگلا جاتا تھا تحریک لبیک کے خلاف، صرف اور صرف ISI کو اور جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کس طرح کا انہوں نے فیصلہ دیا تھا، کس طرح کے ریمارکس دیے تھے۔ بہرحال آج قاضی فیصل صاحب راہ راست پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ اس ویلا کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پورے ملک میں یوم تشکر منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج جمعے کے روز یوم تشکر مناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے۔ اللہ حافظ۔